अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हमने अपनी पिछली वीडियोस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी का आगाज़ किया था और मुख्तलिफ़ हालात और वाक़यात जाने थे। इस वीडियो से हम अपने सीरतुन नबी के इस सफ़र को वहीं से आगे लेकर चलेंगे। ये सीरतुन नबी की पूरी सीरीज़ अर्रहीकुल मख्तूम बुक से ली गई है, जो कि सीरतुन नबी का सबसे ऑथेंटिक सोर्स है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के वीडियो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद जब मुसलमानों के दरमियान अक़ीदे, सियासत और निज़ाम की वहदत के ज़रिए एक नए इस्लामी मुआशरे की बुनियादें मजबूत कर ली, तो गैर मुस्लिमों के साथ अपने ताल्लुकात मुनज़्ज़म करने की तरफ तवज्जो फरमाई। आपका मकसद ये था कि सारी इंसानियत अमन व सलामती की नेमतों और बरकतों से फ़ायदा उठाए और साथ ही मदीना और उसके गिरद नवाह का इलाका आपस में इत्तिफाक से रहे। चुनांचे आपने कुशादा दिली के ऐसे कवानीन मुकर्रर फरमाए जिनका उस तासुब से बरी हुई दुनिया में कोई तसव्वुर भी ना था। जैसा कि हम बता चुके हैं, मदीना के सबसे करीब पड़ोसी यहूद थे। ये लोग अगरचे चुप कर मुसलमानों से अदावत रखते थे, लेकिन उन्होंने अब तक किसी खुली दुश्मनी और झगड़े का इजहार नहीं किया था। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ एक मुआहिदा मुनक्किद किया, जिसमें उन्हें दीन व मजहब और जान व माल की मुकम्मल आज़ादी दी गई और जिला वतनी, जायदाद जब्त करना या झगड़े का कोई रुख इख्तियार नहीं किया गया था। अब इस मुआहिदे की अहम दफ़ात पेश करते हैं। पहला दफ़ा, बनु औफ के यहूद मुसलमानों के साथ मिलकर एक ही उम्मत होंगे। यहूद अपने दीन पर अमल करेंगे और मुसलमान अपने दीन पर। खुद उनका भी यही हक होगा और उनके ग़ुलामों और मुतल्लिकीन का भी। और बनु औफ के अलावा दूसरे यहूद के भी यही हुकूक होंगे। दूसरा दफ़ा, यहूद अपने अखराजात के ज़िम्मेदार होंगे और मुसलमान अपने अखराजात के। तीसरा, जो ताकत इस मुआहिदे के किसी फरीक से जंग करेगी, सब उसके खिलाफ आपस में ताउन करेंगे। चौथा, इस मुआहिदे के शुरका के बाहमी ताल्लुकात खैर ख्वाही, भलाई और फ़ायदा पहुँचाने की बुनियाद पर होंगे, गुनाह पर नहीं। पांचवा, कोई आदमी अपने साथी की वजह से मुजरिम नहीं ठहरेगा। छठा, मजलूम की मदद की जाएगी। सातवां, जब तक जंग बरपा रहेगी, यहूद भी मुसलमानों के साथ खर्च बर्दाश्त करेंगे। आठवां, इस मुआहिदे के सारे शुरका पर मदीना में हंगामा आराई और खून खराबी हराम होगी। नौवां, इस मुआहिदे के फरीकों में कोई नई बात या झगड़ा पैदा हो जाए जिसमें फसाद का अंदेशा हो, तो उसका फैसला अल्लाह ताला और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे। 10वां, कुरैश और उनके मददगारानों को पनाह नहीं दी जाएगी। 11वां, जो कोई यसरिब यानी मदीना पर हमला करे, उससे लड़ने के लिए सब मिलकर मदद करेंगे और हर फरीक अपने इलाके का दिफा करेगा। 12वां, ये मुआहिदा किसी जालिम या मुजरिम के लिए ढाल नहीं बनेगा। इस मुआहिदे के तय हो जाने से मदीना और उसके अतराफ एक वफाकी हुकूमत बन गए, जिसका दारुल हुकूमत मदीना था और जिसके सरबराह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और जिसमें गालिब हुक्मरानी मुसलमानों की थी। इस तरह मदीना वाकई तौर पर इस्लाम का दारुल हुकूमत बन गया। अमन व सलामती के दायरे को मज़ीद वसी करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में दूसरे कबाइल से भी हालात के मुताबिक इसी तरह के मुआहिदे किए। अब हिजरत के बाद मुसलमानों के खिलाफ कुरैश की फितना अंगेजिया और अब्दुल्ला बिन उबई से गुफ्तगू के बारे में जानते हैं। पहले बताया जा चुका है कि कुफ़ार मक्का ने मुसलमानों पर किस कदर जुल्म व सितम किया था। जब मुसलमानों ने हिजरत शुरू की तो उनके खिलाफ तरह तरह की कार्रवाइयाँ की गई, जिनकी बुनियाद पर वो इस बात के हकदार हो चुके थे कि उनके माल जब्त कर लिए जाते और उन पर हमला कर दिया जाता। लेकिन अब भी उनकी जिद और दुश्मनी ख़त्म ना हुई। वो अपने जुल्म से बाज ना आए, बल्कि जब उन्होंने देखा कि मुसलमान उनके कब्जे से निकल गए हैं
اور مدینہ میں انہیں ایک پرامن جگہ مل گئی ہے تو ان کا غصہ اور بڑک اٹھا۔ چنانچہ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو، جو اس وقت تک کھلم کھلا مشرک تھا، ایک دھمکی بھرا خط لکھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ انصار کا سردار تھا، کیونکہ انصار اس کی قیادت پر متحد ہو چکے تھے۔ اگر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف نہ لائے ہوتے تو ممکن تھا کہ لوگ اسے اپنا بادشاہ بھی بنا لیتے۔ مشرکین مکہ نے اپنے خط میں عبداللہ بن ابی اور اس کے مشرک ساتھیوں کو سیدھی اور سخت زبان میں لکھا: تم لوگوں نے ہمارے آدمی کو پناہ دے رکھی ہے، اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو تم اس سے جنگ کرو یا اسے شہر سے نکال دو، ورنہ ہم اپنی پوری طاقت کے ساتھ تم پر حملہ کریں گے، تمہارے تمام مردوں کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کی بے حرمتی کریں گے۔ اس خط کے پہنچتے ہی عبداللہ بن ابی اپنے مکہ کے مشرک بھائیوں کے کہنے پر عمل کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف دل میں جلن اور دشمنی رکھتا تھا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہی بات بیٹھی ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی اس سے بادشاہت چھین لی ہے۔ جب یہ خط عبداللہ بن ابی اور اس کے بت پرست ساتھیوں کو ملا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ خود ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا: قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت زیادہ اثر کر گئی ہے۔ تم اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا رہے ہو، قریش تمہیں اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ کیا تم اپنے ہی بیٹوں اور بھائیوں سے جنگ کرنا چاہتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر لوگ ادھر ادھر ہو گئے اور مجلس ٹوٹ گئی۔ اس وقت عبداللہ بن ابی نے جنگ کا ارادہ چھوڑ دیا، کیونکہ اس کے ساتھی کمزور پڑ گئے تھے یا انہیں بات سمجھ آ گئی تھی۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ قریش کے ساتھ اس کے چھپے ہوئے تعلقات باقی رہے، کیونکہ وہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان فساد کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ بعد میں اس نے یہود کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تاکہ اس معاملے میں ان سے بھی مدد حاصل کر سکے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دانش اور حکمت ہی تھی کہ جو بھی فساد کی آگ بھڑکنے والی ہوتی آپ اسے وقت پر بجھا دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ عمرہ کے لیے مکہ گئے اور امیہ بن خلف کے مہمان بنے۔ انہوں نے امیہ سے کہا: میرے لیے کوئی تنہا وقت دیکھو تاکہ میں بیت اللہ کا طواف کر لوں۔ امیہ دوپہر کے قریب انہیں لے کر نکلا تو ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے امیہ کو مخاطب کر کے کہا: ابو سفیان، تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ امیہ نے کہا: یہ سعد ہے۔ ابو جہل نے سعد کو مخاطب کر کے کہا: اچھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑے امن اور اطمینان سے طواف کر رہے ہو، حالانکہ تم نے بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے اور یہ گمان رکھتے ہو کہ ان کی مدد بھی کرو گے۔ سنو، خدا کی قسم، اگر تم ابو سفیان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت لوٹ کر نہ جا سکتے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا: سن، خدا کی قسم، اگر تو نے مجھے اس سے روکا تو میں تجھے ایسی چیز سے روک دوں گا جو تجھ پر اس سے بھی زیادہ بھاری ہوگی، یعنی مدینہ کے پاس سے گزرنے والا تمہارا تجارتی راستہ۔ پھر قریش نے مسلمانوں کو کہلا بھیجا: تم اس بات پر گھمنڈ نہ کرو کہ مکہ سے بچ کر نکل آئے ہو، ہم یثرب پہنچ کر تمہارا بالکل خاتمہ کر دیں گے۔ یہ صرف دھمکی نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی چالوں اور برے ارادوں کا اتنا پکا علم ہو چکا تھا کہ آپ یا تو رات بھر جاگتے رہتے تھے یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پہرے میں سوتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ مدینہ آنے کے بعد ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ رہے تھے اور فرمایا: کاش آج رات میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کوئی نیک آدمی میرے لیے پہرا دیتا۔ ابھی ہم اسی حالت میں تھے کہ ہمیں ہتھیاروں کی آواز سنائی دی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے؟ جواب آیا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ آپ نے فرمایا، کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، میرے دل میں آپ کے بارے میں خطرے کا خیال آیا، اس لیے میں آپ کے لیے پہرا دینے آ گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعا دی، پھر آپ سو گئے۔ یہ بھی یاد رہے کہ پہرے کا یہ انتظام صرف کچھ راتوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ مسلسل اور دائمی تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رات کو پہرا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خیمے سے سر نکالا اور فرمایا، لوگو واپس جاؤ، اللہ عز و جل نے مجھے حفاظت عطا فرما دی ہے۔ پھر یہ خطرہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک محدود نہیں رہا، بلکہ سارے مسلمانوں کو لاحق تھا۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی مدینہ تشریف لائے اور انصار نے انہیں پناہ دی تو سارا عرب ان کے خلاف اکٹھا ہو گیا۔ اس لیے مسلمان نہ تو رات کو بنا ہتھیار کے سوتے تھے اور نہ ہی صبح بنا ہتھیار کے اٹھتے تھے۔ تو دوستو، آگے کے واقعات ہم اپنی اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔